صلاۃ کے بعد اس وکیل حقیق نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ایک معروف آیت مقدس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ تمام حضرات دعا کرنا ارشاد باری تعالیٰ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ رکھا ہے اے اہل بیت نبوت، حضور علیہ السلام کے دربار تم سے ناپاکی دور کرنے کا، وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا، تمہیں پاک اور خوب پاک کرنے کا۔ یہ مرکزی آیت ہے اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب۔ اب بلا وجہ یہ شبہ ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے رزق اور ناپاکی کو دور کرے۔ کبھی کبھی یہ کلمات ایسے وقت بھی استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اور آپ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی صراط مستقیم ہے کہ ہم باوضو ہیں ہر نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، باقی لوگوں نے تو ترجمہ کیا کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، اور امام اہل سنت نے ترجمہ یہ کیا چلا ہمیں سیدھا راستہ، یعنی سیدھا راستہ تو ہمیں تیرے اور تیرے حبیب کے کرم سے مل گیا۔ ہم اگر نماز میں بھی کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھا راستہ بتا دیا، اب اس میں ہمیں بھی عطا کرنا، اس میں تمام عطا کرنا۔ اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہوگا کہ اے اہل بیت نبوت، تم کو پاک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پاکی، تمہاری تطہیر کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک اور خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اہل بیت کے اطہار کی جو فضیلت ہے، عزیزان گرامی، یہ ایک مرکزی آیت ہے جس میں اہل بیت کے اطہار کی ترتیب کو بیان کیا۔ اب آئیے اہل بیت کون ہیں؟ جیسا کہ مولانا نے حوالہ دیا کہ شیعہ حضرات ان کی تعریف کرتے ہیں، جو تعریف ہم اہل بیت کی کرتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کوئی غیر سنی ان کی تعریف کری نہیں کرے گا، مبالغہ آرائی کرے گا، انشن ٹھوکے گا، ادھر ادھر کرے گا، بلکہ وہ تعریف میں ایسا کرے گا کہ ان کے نزدیک ائمہ کا منصب نبیوں سے بھی افضل ہے۔ تعریف ہم نہیں کریں، وہی کریں گے جو قرآن و سنت میں ہمارے اکابر علماء میں موجود ہے، جیسا کہ آپ حضرات جو ہے سنیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، امام حسن، امام حسین، یہ چار ان کی معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ ان چاروں کے علاوہ ان کے نزدیک کوئی اہل بیت ہے۔ اب آئیے اہل بیت کون ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے، اس پر ہم نے اتفاق سے ہمارے ساتھ نہیں پوری ضخیم 350 صفحے کی کتاب لکھی ہے، فضائل صحابہ و اہل بیت۔ اس کتاب کو آپ بازار سے لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ ضیاء القرآن مدینہ پبلشنگ نے اس کو چھاپا، لاہور کا ایک دوسرا مکتبہ زاویہ اس نے اسے چھاپا، سارے دلائل ہم نے وہاں اپنا نقطۂ نظر وہاں بیان کر دیا۔ محترم حضرات، حضور علیہ
السلام کی تمام ازواج یہ اہل بیت، یہ اہل بیت کی کیسی تعریف ہوگی کہ 4 ہی اہل بیت ہیں اور جو گھر والیاں ہیں وہ اہل بیت سے فارغ ہیں، تمام حضور کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کو بھی حضور نے اہل بیت میں شامل کیا، تمام حضور کے گھر والے اور حضور کی 4 صاحبزادیاں، یہ چاروں اہل بیت میں شامل ہیں۔ بعض لوگ یہاں دھوکہ دیتے کہتے حضور صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ، دوسری کوئی صاحبزادی حضور علیہ السلام کی نہیں۔ اچھا اگر حضور کی دوسری صاحبزادی مان لی جائے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ 2 حضرت عثمان غنی کے نکاح، اور حضرت عثمان غنی کو لوگ اچھا آدمی نہیں سمجھ معاذ اللہ، تو اب دوسری صاحبزادیاں کیسے مانیں؟ اب ہماری تحقیق اہل سنت کی یہ ہے، حضور کی 4 صاحبزادیاں، سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہے، رقیہ ام کلثوم ہے، اور چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ۔ ان چاروں میں ایک فرق یہ ہے کہ یہ تینوں صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی، اور چھوٹی صاحبزادی۔ ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ یہ جو سید یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، تو دوسری بیٹیوں کو سید کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ آپ کے ذہن میں رہے، حضرت رقیہ کا وصال ہوا، ان کی نگینہ اولاد نہیں، ام کلثوم کا وصال ہوا، ان کی نگینہ اولاد نہیں، حضرت زینب جو تھی ان کی بھی کوئی نگینہ اولاد نہ، ان کی نگینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ایک نگینہ اولاد حضرت فاطمہ کی ہیں، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل سے ہیں وہ سید کہلایا۔ ایک گروہ حسنی ایک حسینی، یہ 2 صاحبزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزان گرامی۔ اب آئیے اگر ہم کھینچ تان کر یہ ثابت کریں کہ حضور کے 4 صاحبزادی ہیں تو اس میں کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ جو دوسری صاحبزادیاں ہیں نا حضور علیہ السلام کی، آپ کہتے ہیں چونکہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جب نکاح کیا تو وہ بیوہ تھی، تو یہ تینوں صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے والے شوہر سے تھیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ گویا حضور علیہ السلام کی نسب سے ہیں، یہ تینوں کو الگ کر دیا۔ اب آئیے ایک حضرت زینب شیخ محقق شاہ عبداللہ محبی دیلوی کی تحقیق یہ ہے جس سے انہوں نے مدارج النبوت میں بیان کیا کہ ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے رضی اللہ عنہ، ان سے ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جن کا نام امامہ تھا۔ مشکاہ شریف میں کتاب الصلاۃ میں ہی پر ایک حدیث ہے کہ نماز کے دوران حضور علیہ السلام نے حضرت امامہ کو اپنی گود میں اٹھایا۔ ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ بسا اوقات جب ایسی حدیثیں آئیں کہ حضور علیہ السلام نے حالت نماز اپنے موزے اتار دیا یا کسی کو جواب دے دیا، جب بچی کو گود میں اٹھا دیا امامہ کو، ایک تحقیق اس کی یہ ہے کہ اسلام چونکہ بتدریج آیا اور اسلام نے پہلے نماز میں کچھ کلام کرنا بھی جائز تھا، کچھ چھوٹا موٹا فعل کرنا بھی جائز تھا، لیکن رات کو یہ منع ہو گیا۔ اس کے بعد اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی حالت نماز میں